نہایتی بڑی طرح محترم مکرم معزز سامعین حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام خالق کائنات کا بہت بڑا کرم اور اس کا فضل ہے، اس کی خصوصی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت اندر پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ ہمارے پر بہت بڑا احسان ہے، اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ الحمدللہ دربار عالیہ صوفیہ آباد شریف کی جامع مسجد میں ہم سب کو جمعۃ المبارک کا موقع مل رہا ہے۔ یقیناً آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے شہزادے کی بارگاہ میں عبادت کا کرنا اور جمعۃ المبارک کی ادائیگی اور ان کی بارگاہ کی حاضری یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اور اس میں شک نہیں ہے کہ سابلادہ پیر سید محمد عبد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی ایک اللہ تعالیٰ کی عظیم بندے کامل اور اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ صالحین محبوب بندوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور سب سے بڑی فضیلت کہ آقا علیہ السلام کی آل کے وہ شہزادے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے محبوب علیہ السلام کی آل میں پیدا فرمایا۔ یقیناً پوری زندگی انہوں نے سادگی میں گزاری، چاہتے تو بڑا کچھ کر سکتے تھے، لیکن ساری زندگی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے میں، عبادت ریاضت میں انہوں نے وقت گزارا۔ الحمدللہ اس میں شک نہیں ہے کہ جو لوگ دنیا میں ان لوگوں کے ساتھ وابستہ ہو جائیں گے، جڑ جائیں گے، لگ جائیں گے، ان کی نسبت و ارادت ان لوگوں کے ساتھ مضبوط ہو جائے گی۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہی کی معیت، انہی کی رفاقت اور انہی کا ساتھ نصیب فرمائے گا۔ پھر الحمدللہ جہاں اللہ تعالیٰ ان کو حکم کرے گا جانے کا تو حکم تو جنت کا ہی ہونا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی انہی کے ساتھ اسی جنت میں داخل فرمائے گا۔ اس کی بات کا بھی امید ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کی نسبت عنایت کی دولت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ الحمدللہ سید شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی جانشین اول خلیفہ مجاز صوفی باصفا صاحبزادہ صوفی میاں عنایت اللہ صاحب نقشبندی مجددی حراری رحمۃ اللہ تعالی، جنہوں نے ساری زندگی اپنی شاعر کی خدمت میں گزار دی، اپنی شاعر کی محبت میں گزار دی، پیار میں گزار دی، اور پھر شاہ صاحب کے پاس ہائی لیول کے لوگ آئے، امیر آئے، غریب آئے، ہر قسم کے لوگ آئے، ہر قبیلے سے تعلق رکھنے والے، ہر خاندان سے تعلق رکھنے والے لوگ اور ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ آئے، لیکن جو ان کی نگاہ میں آئے، جو ان کے نور نظر بنے، جن سے انہوں نے شفقت کی، پیار کیا، جن کو اپنا جانشین اول بنایا، وہ صوفی صاحب تھے۔ یقیناً صوفی صاحب نے بھی اپنا تن من دھن اپنے شہر کی قدروں پہ نچھاور کر دیا، اور آج الحمدللہ یہ فیضونی کی نسل میں اس وقت جاری و ساری ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بات میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میاں صاحب کی نسل میں یہ فیض قیامت کی صبح تک
اللہ تعالیٰ جائے ساری فرمائے، اور ہمارا بھی زندگی کا آخری سانس جو ہے وہ بھی انہی کی خدمت میں اللہ تعالیٰ گزارے، جب کوئی کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ اور میاں صاحب کے دو قول جو الحمدللہ ان پر ہماری گفتگو شروع کی ہوئی ہے، آج چوتھا جمعۃ المبارک ہے، میاں صاحب کا بڑا خوبصورت قول ہے کہ بخشش کا بہترین سبب، بخشش کا بہترین ذریعہ، بخشش کا بہترین راستہ کیا ہے؟ وہ حسن اخلاق ہے۔ اور پھر میاں صاحب نے ایک اور مقام پر فرمایا کہ تمام عبادت جتنی بھی عبادت ہے وہ حسن اخلاق کی کمی نہیں پوری کر سکتی، لیکن حسن اخلاق ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا فعل ہے، ایک ایسا خوبصورت عمل ہے جو الحمدللہ جو ساری عبادت کی کمی حسن اخلاق پورا کر دیتا ہے۔ یہ میاں صاحب کے دو اقوال ہیں جس پر الحمدللہ ہم نے گفتگو کا آغاز کیا ہوا ہے، اور اس کے لیے ہم نے سورۃ آل عمران پارہ نمبر 4 اس کی آیت نمبر 109 کو ہم نے موضوع بنایا ہوا ہے۔ بس پر میں تھوڑا سا مفہوم پیش کر کے، ویسے تو میں ہر بھی الحمدللہ اس کا مفہوم پیش کرتا رہا ہوں، لیکن تھوڑا سا خاکہ پیش کر کے اس کے بعد انشاءاللہ آقا علیہ السلام کی حدیثوں کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَبِمَا رَحْمَةٌ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے اللہ کی رحمت کیسی کمال ہے کہ جس کے ذریعہ، جس کے وسیلہ سے، جس کے سبب لِنْتَ لَهُمْ تیرے دل میں نرمی آ گئی، پیار آ گیا، شفقت آ گئی، ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو گیا، خیر خیر کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر تمہارا مزاج سخت ہوتا، غلیظ القلب، اور تمہارا دل جو ہے وہ بھی سخت ہوتا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پھر اس کا نقصان یہ ہونا تھا کہ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، جو تمہاری گرد و نواح میں بیٹھنے والے تھے وہ بھی دور ہو جاتے، وہ بھی منتشر ہو جاتے، نکل جاتے یہاں سے۔ لیکن یہ سارا کا سارا کمال، یہ ساری کی ساری جو نعمت ملی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سبب ملی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ذریعہ ملی ہے۔ جس کو بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت مل جاتی ہے اس کے دل میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے، پیار پیدا ہو جاتا ہے، ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے، خیر خیر پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اتنی بات کرنے کے بعد رب نے فرمایا فاعف عنہم، اگر کسی حدیث میں ہو بھی جائے، اصل میں اللہ تعالیٰ مخاطب اپنے محبوب علیہ السلام سے ہیں، لیکن یہ تعلیم اور یہ سبق اور درس، یہ دعوت فکر قیامت تک جب اس کا قانون جاری رہے گا تو آنے والے ہر ایماندار کے لیے یہ سبق ہے، درس ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا فاعف عنہم، بس اگر کسی بھائی سے، دوست سے بیسی ہو بھی جائے اسے معاف کر دیں، واستغفر لہم، بلکہ اس کے لیے استغفار کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام سے فرما رہے ہیں، صحابہ کرام کا سلسلہ تھا، غزوہ احد کے موقع پر ایک معاملہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات فرمائی، اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا کہ فقط ان کو معاف کرنا، ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا، رب کی بات کرنے کے بارے تعالیٰ ان کو معاف فرما دے، میں نے معاف کر دیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ نہیں، اللہ فرماتا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ایسا نہ ہونا کہ یہ سارا معاملہ کر کے پھر کبھی اس کو بلائی نہ، کبھی اس کو گفتگو نہ کرے، نہیں، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اپنے ہر کام کے مشورے میں ان کو شامل بھی کریں۔ دیکھو نا، جب ہم ان کو شامل کریں گے تو پھر الحمدللہ وہ خوش ہو جائیں گے، وہ کہیں گے دیکھیں جی میرے پر راضی ہیں، میرے پر خوش ہیں۔ اگر یہ راضی نہ ہوتے، اگر میرے پر خوش نہ ہوتے تو یہ کبھی مجھے نہ بلاتے۔ اللہ اکبر۔ اور اتنی بات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات فرمائی فَإِذَا عَزَمْتَ، اللہ اکبر۔ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت سبق ہے ہمارے لیے، اور کتنا خوبصورت درس ہے ہمارے لیے کہ فَإِذَا عَزَمْتَ، جب تم پکا ارادہ کر لو کسی کے کام کرنے کا، تو پھر اس کے بعد یہ نہ ہو کہ بندہ پکا ارادہ کر لے اور بندہ سوچے بس اس کے اندر کامیابی بڑی کامرانی ہے، نہیں، وہ الحمدللہ وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن رب کہہ رہا ہے کہ کسی کام کے جب مصمم ارادہ کر لیں پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر میری ذات پہ آپ نے توکل کرنا ہے۔ کہ یہ ایسا نہ ہو کہ جب خود ہی کر لگی ہو جائے گا کیا بات ہے، نہیں، ایسا معاملہ نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پھر بھی کام کا مسمم ارادہ کرنے کے بعد پھر میری ذات پر توکل کرنا ہے کہ مالک اللہ تعالیٰ ہم نے اس کا ارادہ تو کر لیا ہے پر توکل تیری ذات پر ہے، امید تیری ذات پر ہے، کامیابی کی کامرانی کی امید اللہ تعالیٰ تیری توفیق سے کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ فرمایا ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یحب المتوکلین، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ متوکلین، توکل کی جمع ہے متوکلین، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل کرنے والے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین کرنے والے جو لوگ ہیں، پتہ اللہ ان کو تحفہ کیا دیتا ہے، جو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے وہ میری رضا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات میں گرا دی بات، اللہ تعالیٰ جانے وہی کر فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے اگر تو نے میری ذات میں توکل کیا ہے نا تو پھر سن لے، سبحان اللہ، عبارت تعالیٰ کیا فرمایا ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ محب المتوکلین، متوکلین جو لوگ ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، ان کے ساتھ پیار کرتا ہے، ان کو رب نے اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ دوستو بات یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کی ذات پہ توکل کرتا ہے تو یہ عمل اللہ تعالیٰ کو جو پسند ہے، اس کو محبوب ہے، اس کی بارگاہ میں فضیلت کا حامل ہے، ایک بہت بڑے مقام کا حامل ہے، ایک بہت بڑے درجے کا حامل ہے، تو پھر ہم کیوں نہ کریں کہ ہم ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل کریں، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کریں، کیوں ہم اپنی نامرضی کریں؟ کامیابی کا کامرانی اسی میں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے، یہ تو قرآن مجید کی ہے جو اس پر الحمدللہ میں گفتگو کرتا رہا ہوں، اب میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میں رجوع کرنا چاہتا ہوں۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے یہ میں نے پچھلے جمعے یہ حدیث کوٹ کر دی تھی، اس میں یعنی 3 جملے تھے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے یہ خود ارشاد فرمایا کہ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کسی کے ساتھ زیادتی بھی نہیں کی ہے اور سخت کلام بھی نہیں کیا ہے، اتنی ہم تخت کلام بھی کہتے ہیں، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 2 صفتیں انہوں نے بیان کر دی۔ اتنی بات کرنے کے بعد پھر آگے کیا کہتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، یہ بخاری میں بھی ہے اور اس کے بعد مسلم شریف میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، یعنی حدیث کی جتنی کتابیں ہیں ان میں سے یہ 3 کتابیں بڑی مشہور ہیں اور یہ تینوں کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اور آگے کیا فرمایا کہ آقا ارشاد صاحب نے وہ 2 جملے جو تھے نا سخت کلامی کے یا زیادتی کے، وہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی طرف سے گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام کے وصال شریف تک کیا وصال شریف تک میں نے یہ 2 کام کرتے نہیں دیکھا، یہ ان کی گواہی ہے، یہ ان کی طرف سے الفاظ ہیں۔ لیکن آگے جا کر پھر پتہ کیا کہتے ہیں، پھر جا کر آقا علیہ السلام کا فرمان ارشاد سناتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اِنَّا مِنْ خَيَارِكُمْ أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا، وہ بات کرنے کے بعد پھر یہ بات کرتے ہیں، پہلے اپنی گواہی دی آقا علیہ السلام کی ذات کے بارے میں، پھر اس کے بعد سرکار کا فرمان سنا دیا کہ بے شک بہترین وہ لوگ ہیں، بہترین کیا بہترین وہ لوگ ہیں احسنکم اخلاقا جو تم میں سے زیادہ اچھے اخلاق والے ہیں۔ اب اس حدیث پاک سے یہ پتہ چل گیا، اب یہاں کوئی بات واضح نہیں کی ہے کہ امیر اگر اچھا اخلاق پیش کرے تو وہ جناب بہت اچھا ہے جی، ٹھیک ہے جی، غریب پیش کرے تو وہ نہیں ہے جی، ٹھیک ہے جی، نہیں میرا کرے امیر ہے غریب ہے کوئی علم ہے کوئی جاہل ہے، اس حال میں بھی ہے۔ بس آقا علیہ السلام نے اتنی بات کر دی کہ بس لوگوں میں وہ امیر ہے، وہ غریب ہے، وہ جاہل ہے، وہ اہل علم ہے، وہ جس شعبے میں بھی ہے، جس رنگ میں بھی ہے، جس حال میں بھی ہے، کلمہ پڑھنے والا، ہاں اگر اس کا اخلاق اچھا ہے، اس کا طور طریقہ اچھا ہے، اس کا ملنا جلنا خوبصورت ہے، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، بس یوں سمجھ لو کہ جس کے پاس اس نے اخلاق کی دولت ہے، میرے آقا علیہ السلام نے اس کے لیے جو سند دی ہے اپنی طرف سے وہ کیا دی ہے کہ وہ لوگوں میں سے بہتر ہے، وہ لوگوں میں سے بہتر، یہ آقا علیہ السلام نے اپنی طرف سے سند دے دی ہے۔ میں نے ایک بات کی تھی، آپ کو یاد ہوگی کہ یہ لوگ اتنے سخت ہوتے ہیں
اتنے سخت ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ اگر کوئی معاملہ ہو جائے نا، وہ معاملہ ہو جائے، عورتوں تک ان کے یعنی پاؤں میں دوپٹے ڈالنے اور بڑے اس طرح کے ایسے معاملات دیکھیے. لیکن اللہ تعالیٰ معاف فرمائے دل سخت ہو گئے. لیکن میں نے جب دل کے بارے میں پڑھا ہے، پتھر کے بارے میں پڑھا ہے پہلے پارے میں، تو الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ خود مثال دیتا ہے تو میرے پتھر ایسے ہیں جو میرے خوف سے ٹوٹ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، پھر ان میں سے پانی نکل جاتا ہے اللہ کے خوف سے. لیکن بس اوقات بندہ دل کا اتنا سخت ہو جاتا ہے. اور میں تو کہیں کہہ دیتا ہوں میں کہ اگر ہمارے بس کی بات ہو نا، اگر ہمارے بس کی بات ہو تو کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. وہ عظیم و کریم رب ہے کہ وہ ہمارے بڑے بڑے پاپ دیکھ کر، بڑے بڑے گناہ دیکھ کر بھی وہ ہمیں ابھی تک روزی سے دور نہیں کیا. وہ ہمیں روزی دے رہا ہے، وہ ہمیں اپنے دسترخوان پہ وہ ہمیں بٹھا رہا ہے. دسترخوان سے اس نے کبھی اٹھایا نہیں ہے، وہ بڑے بڑے گناہ دے کر. اب آئیے اگلی جو حدیث نوٹ کرنا چاہتا ہوں، بڑی خوبصورت ہے. اس کے راوی ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قرآن کا لفظ کیا ہے؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. ان الفاظوں کو آپ نے یاد کر لینا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اگر اتنے الفاظ بھی یاد ہو جائیں پھر اس کا مفہوم یاد ہو جائے تو میرے یقین ہے کہ انشاءاللہ ہماری زندگی میں حسن اخلاق آ جائے، ہمارے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے، ہمارے دلوں میں درد، فکر، ہمدردی، خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میری رحمت کی برکت ہے کہ تیرے دل میں نرمی ہے، چہرے پہ مسکراہٹ ہے. حدیث پاک کا لفظ کیا ہے؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا ما من شیء اسقل فی میزان المؤمن یوم القیامہ من خلق حسن وان اللہ یبغض الفاحش البذیء. یہ میرا علی صاحب کا فرمان نشان ہے جو کثیر حدیثوں کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ما من شیء اسقل کہتے ہیں وزن کو، جس کو کہتے ہیں وزن کو، فی میزان المؤمن یوم القیامہ کہ قیامت کے دن مومن کیا قیامت کے دن مومن کے میدان میں حسن خلق سے زیادہ وزن اور کوئی عمل نہیں ہوگا. جب قیامت کا دن ہوگا، جب میزان لگے گا، جب میزان لگے گا اس کی برائیاں اور اس کی نیکیاں جب ان کا وزن ہوگا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اب جتنے نیک اعمال اس کے ترازو پہ رکھے جائیں گے نا وزن کرنے کے لیے، تو میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے وزنی عمل، سب سے بھاری وزن، سب سے اعلیٰ اگر عمل ہوگا اس کی کامیابی، اس کا کامرانی کے لیے، تو میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا اس عمل کا نام ہے حسن اخلاق. اس سے بڑھ کے قیامت میں کوئی نیک اعمال میں سے وزنی عمل نہیں ہوگا. اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن میرے نیکی والا عمل جو وہ وزنی ہو جائے، وہ جھک جائے، تو پھر یوں سمجھو کہ وہ حسن اخلاق کی دولت سے اپنے دامن کو بھر لے، وہ اپنے چہرے پہ مسکراہٹ لے آئے، اپنے دل میں نرمی پیدا کر لے، اپنے دل میں پیار پیدا کر لے، ہمدردی خیر خواہی پیدا کر لے. لیکن ایک یاد رکھنا کہ ہمدردی، خیر خواہی، چہرے کی مسکراہٹ، تعامل یہ اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک بندہ اپنے آپ کو ختم نہ کرتا. یہ ایک بات یاد رکھنا، جب بندہ اپنے آپ کو ختم کرتا ہے، اپنے کو مار دیتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں، وہ اپنے نفس میں نکال دیتا ہے، تو انشاءاللہ عزیز پھر اس کے بعد حسن اخلاق کی دولت اس کے دامن میں آ جاتی ہے. لیکن جب تک بندہ اپنے آپ کے اندر رہتا ہے، دیکھیں جملہ ایک ہے کہ خود پسندی کیا ہے؟ جب انسان خود پسندی میں چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، پھر اس بندے کی تباہی ہے. یہ ذہن میں رکھنا، خود پسندی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. اللہ تعالیٰ اس عمل کو ناپسند کرتا ہے اور بندہ ساری زندگی آج ہی انکساری میں رہے اور کبھی بھی اس کے قریب نہ جائے. اس کے خود پسندی، بلکہ میں نے تو یہاں تک پڑھا ہے کہ انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، اولیاء کرام، تابعین، تبع تابعین، آقا علیہ السلام کے گھر والے، انہوں نے ساری زندگی خود پسندی بھی نہیں کی ہے اور ساری زندگی نیک اعمال
ہائی لیول کے کر کے پر نیک اعمال پہ بھروسہ نہیں کیا. یہ دو لیول میں نے آپ کو دیے ہیں کہ ساری زندگی خود پسندی بھی نہیں کی ہے اور نیک اعمال پہ بھروسہ نہیں کیا ہے. نیک اعمال کر کے بھی اگر بھروسہ کیا ہے تو اللہ کی ذات پہ کیا ہے. نیک اعمال کے انبار لگا لیے, پہاڑوں کی مانند نیک اعمال کیے ہیں, پر نیک اعمال کرنے کے بعد انہوں نے نیک اعمال پہ توکل نہیں رکھا, نیک اعمال پہ بھروسہ نہیں کیا کہ یہ ہماری بخشش ہے. نہیں, اگر انہوں نے بھروسہ کیا ہے تو نیک اعمال پہ نہیں کیا, اگر کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کیا ہے. اب آگے بڑھیے. یہ میں نے حدیث پاک آپ کو سنا دی ہے لیکن اس میں تھوڑا سا اضافہ ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْفَاحِشَ. اب یہ بڑی کمال چیز ہے جو آ کر سمجھنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ یعنی جو بزبانی ہوتی ہے, جو فحش کلام کرتا ہے, اپنی زبان سے وہ الفاظ وہ کلمات نکالتا ہے جس سے لوگوں کے یعنی دل سکنی ہو جائے, دل ٹوٹ جائے, اور پھر اس کی زبان پہ گالیاں رہے, پھر اس کی زبان پہ وہ کلام نکلتا رہے, وہ الفاظ نکلے جو قرآن و سنت کے خلاف ہیں. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا, ناپسند ہے. اللہ تعالیٰ کو وہی شخص پسند ہے کہ جس کی زبان سے ایسا جملہ نکلے جس سے اللہ کی مخلوق خوش ہو جائے, اللہ کی مخلوق کا دل جو ہے وہ خوش ہو جائے, لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹ آ جائے. یہ الفاظ, یہ کلمات, ایسی گفتگو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے. اور اگر بندہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن میرا جو نیکیوں اور وزن ہے وہ زیادہ وزنی ہو جائے, بھاری ہو جائے, میں کامیاب ہو جاؤں, تو پھر اس کے لیے میرا آقا علیہ السلام نے اپنی امت کو جو بہترین سبق اور درس دیا ہے وہ کس کا دیا ہے؟ بولیے حسن اخلاق. بولیے حسن اخلاق. اور میاں صاحب کا قول بھی یہی ہے جس میں ہم نے شروع کی ہوئی ہے کہ اگر بخشش کا ذریعہ, بخشش کا کوئی سبب ہے تو وہ ایک ہی عمل ہے, کیا؟ حسن اخلاق. حسن اخلاق. اور حقیقت بھی ہے کہ جتنے نیک اعمال ہیں, جتنے بھی ٹوٹل, اب وہ نیک اعمال جو ہیں وہ کبھی حسن اخلاق کی کمی نہیں پورے کر سکتے. ہاں, نیک اعمال کی اگر کوئی کمی ہے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے حسن اخلاق عمل ایک کمال عمل ہے کہ جو اس کی کمی کو بھی پورا کر سکتا ہے. اب آگے بڑھیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے راوی ہیں, یہ ترمذی میں بھی یہ حدیث موجود ہے, اور امام ابن حبان علیہ الرحمہ نے بھی اپنی کتاب کے اندر اس حدیث کو درج کیا ہے اور توجہ طلب ہے. میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّ صَاحِبَ حُسْنِ الْخُلُقِ يَبْلُغُ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِبِ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ. اندازہ لگائیں کہ وہ جو بھی ایسا کا قول تھا کہ تمام نیک اعمال جو اس کی جو کمی ہے وہ حسن اخلاق پورا کر سکتا ہے, لیکن حسن اخلاق کی کمی نیک اعمال پورے نہیں کر سکتے. یہ حدیث موجود ہے. میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا بے شک وَإِنَّ صاحب حسن الخلق. میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا بے شک وہ صاحب حسن اخلاق. اب یہ بڑا جملہ سننے والا توجہ طلب ہے کہ جس کے پاس حسن اخلاق کی دولت ہے, جو حسن اخلاق کی دولت سے مال ہے. حسن اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ چہرے کی مسکراہٹ کو. حسن اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ ہمدردی کو. حسن اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ خیر خواہی کو. حسن اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ اپنے دامن کو, اپنے دل کو, اپنے کشکول کو, اپنے من کو بغض سے, اناج سے, کینہ سے, دشمنی سے, عداوت سے, کوڑ پن سے بس پاک کر لے, کلیئر کر لے, شفاف کر لے, پھر دل میں اللہ کی مخلوق کی محبت پیدا کر لے, پیار پیدا کر لے, ہمدردی کا, خیر خواہی کا, تعاون کا, چہرے پہ مسکراہٹ لے. جب بھی ملاقات ہو تو چہرے پہ غصے کے آثار نظر نہ آئے, کڑوا پن نظر نہ آئے. جب بھی اللہ کی مخلوق سے ملاقات ہو, وہ رشتہ دار ہیں, وہ اہل محلہ ہیں, وہ جناب دوست احباب ہیں, جب ملاقات ہو تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہو. انسان مر کے قبر میں چلا جائے تو پھر بھی پیچھے لوگ ہیں یار جب بھی ملتا تھا بڑے پیار سے ملتا تھا, یا جب بھی ملاقات ہوئی ہے چہرے پہ مسکراہٹ نظر آئی ہے, جب بھی آمنا سامنا ہوا ہے تو یا بڑے پیار سے ملے ہیں. یا بندہ اس علاقے میں رہتا تھا تو علاقے اندر فضا بڑی خوبصورت تھی, جب بندہ چلا گیا علاقہ ویران ہو گیا. جب لوگ اس کے ہاتھ میں
گواہیاں دے رہے ہیں، اسی کو حسن اخلاق کہتے ہیں، اسی کو کیا محبت اور پیار کہتے ہیں، اور یہ اس کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ اب آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وَإِنَّ صَاحِبَ حُسْنِ الْخُلُقِ، جو صاحب حسن اخلاق ہے، جس کے پاس حسن اخلاق کی دولت ہے، حسن اخلاق کی دولت ہے۔ اب یہ جملہ بڑا توجہ طلب ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اس کے راوی کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جامع ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، اور حضرت ابن حبان نے اس کو اپنی حدیث کی کتاب میں درج کیا ہے۔ کیا فرمایا؟ اور پھر شروع میں آقا علیہ السلام نے تاکیدی لفظ لائے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ میرا آقا علیہ السلام فرمایا وَإِنَّ صَاحِبَ حُسْنِ الْخُلُقِ، جو حسن اخلاق کا مالک ہے، جس کے پاس حسن اخلاق کی دولت ہے، پتہ ہے وہ اس کو درجہ کیا ملتا ہے؟ فرمایا لَا يَبْلُغُ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِبُ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ، جو دن رات نفلی نمازیں پڑھتے ہیں، نفلی روزے رکھتے ہیں۔ ایک آدمی پورا سال روزوں میں رہتا ہے، وہ پورا سال تہجد بھی پڑھ رہا ہے، اشراق بھی پڑھ رہا ہے، چارج بھی پڑھ رہا ہے، ابابین بھی پڑھ رہا ہے، تحیۃ الوضو پڑھ رہا ہے، تحیۃ المسجد پڑھ رہا ہے، تحیۃ السفر پڑھ رہا ہے۔ اب توجہ طرف جملہ ہے، میرا آقا علیہ السلام نے کتنا خوبصورت ہیرا اپنی امت کو دے دیا ہے، کتنا خوبصورت پیغام اپنی امت کو دے دیا ہے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا جس کے پاس حسن اخلاق کی دولت ہے۔ اب توجہ کریں، جملے میں غور کریں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بے شک جس کے پاس حسن اخلاق کی دولت ہے۔ حسن اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ میں نے ابھی بتایا کس کو کہتے ہیں؟ چہرے کی مسکراہٹ، چہرے کا تبسم، دل کی نرمی، دل میں پیار، دل میں ہمدردی، دل میں خیر خواہی۔ تو جب جو لوٹنے میں لگے ہوئے وہ حسن اخلاق کیا پیش کرنے میں، جو بے ایمانی میں تلے ہوئے ہیں، جو فرار میں تلے ہوئے ہیں، وہ کیا خیر خواہی کریں گے؟ ان کا حسن اخلاق کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے کہاں تک حسن اخلاق کی دولت سے مالا مال ہونے والے کو پہنچا دیا ہے۔ اب ایک آدمی نفلی نمازیں کثرت سے پڑھتا ہے، کثرت سے وہ روزے رکھتا ہے، اور ایک شخص ہے وہ فقط فرضی نماز تک معبود ہے، اور اس کے پاس نفلی نماز اگر وقت بھی ہے تو وہ نفلی نمازیں نہیں پڑھ رہا، اگر اس کے پاس طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، وہ نفلی روزے نہیں رکھ رہا، فقط وہ فرضی نماز تک معبود ہے، فرضی روزے تک محدود ہے۔ لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر اس کے بعد حسن اخلاق کی دولت ہے، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، تبسم ہے، اس کے دل میں کسی کے لیے کوئی بغض، عداوت، منافقت نہیں ہے، دشمنی نہیں ہے، لیکن اس کے دل میں لوگوں کے لیے کیا ہے؟ پیار بھی ہے، محبت بھی ہے، نرمی بھی ہے، خیر خواہی کا جذبہ بھی ہے۔ میرا آقا علیہ السلام نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا اگر اس عمل سے وہ مالا مال ہے، سرفراز ہے، تو میرا آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا لا یبلغ بہ، پتہ وہ کہاں تک پہنچ جائے گا؟ آقا کہاں تک؟ فرمایا درجہ، پتہ کس درجے تک پہنچے گا؟ سبحان اللہ۔ فرمایا صاحب الصوم والصلاۃ، جو کثرت سے نمازیں، نفلی روزے رکھتے ہیں، وہ کچھ بھی نہ کرے، صرف اتنی اخلاق پیش کرے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کثرت سے نفلی نمازیں روزے رکھنے والے کو درجے کو وہ پہنچ جاتا ہے۔ وہ نفلی روزے رکھتے ہیں، وہ نفلی یا نمازیں پڑھ رہے ہیں، وہ روزے رکھے جا رہے ہیں، لیکن اس کے پاس اس نے اخلاق ہے۔ دوستو دیکھیں میں نے آپ کو سنا دیا، آپ نے سن لیا، تو اب جب بس سے نکلیں گے تو پھر ہم کلمے پڑھ ہو جائیں گے، پھر ان حدیثوں کے سننے کا فائدہ کیا ہے؟ اس وقت ہر مسجد میں مولانا صاحب لچھدار تقریر کر رہے ہیں جناب، پتہ نہیں ہائی لیول کی تقریریں ہو رہی ہیں جناب، کوئی موضوع ہے، کسی موضوع میں گفتگو ہے جناب، بس جمعہ پڑھنے والے آئے، جمعہ پڑھ کے چلے گئے، 8 دن کے بعد جمعہ بھی ہو رہا ہے، پھر محفلیں بھی ہو رہی ہیں، محفلیں میلاد کا زور آتا ہے جناب، محرموں میں شیعوں کا زور چڑھ جاتا ہے جناب، وہ اہل بیت پر جناب پہنچ جاتے ہیں، اور سنی جو ہے ماشاءاللہ پورا سال ہی میلاد، جب ربیع الاول جناب میلاد ہر مہینے 11ویں، تو دوستو 11ویں ہے، میلاد ہے، محرم ہے، ربیع الاول ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، نمازیں ہیں، روزے ہیں، تقریریں ہیں، خطابات ہیں، ان کا سارا کا سارا نچوڑ، ان کا سارا کا سارا جو نچوڑ ہے وہ کیا ہے؟ وہ حسن اخلاق ہے، وہ چہرے کی مسکراہٹ ہے، وہ لوگوں کی خیر خواہی ہے، وہ لوگوں کی ہمدردی ہے۔ چہرے پہ مسکراہٹ ہی نہیں ہے، مسکراہٹ ہی ختم ہو گئی، اتنی دیر میں عداوت اور دشمنی پیدا ہو گئی۔ نہیں، اللہ چیز کو پسند نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے
یا ارشاد فرما دیا اور دربار عالیہ صوفیہ آباد کی جامع مسجد میں آنے والے عزیز لوگوں سن لو، میں نے یہ پیغام آپ تک پہنچا دیا ہے، میں نے یہ آپ تک یہ درس اور سبق کا جملہ آپ تک پہنچا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، تیرے اللہ کی رحمت اتنی کمال ہے کہ اس کے ذریعہ تیرے دل میں نرمی پیدا ہو گئی، لِنْتَ لَهُمْ، پیار پیدا ہو گیا۔ اگر کڑوا پن ہے، اگر تیرے اندر غصہ ہے، اگر تیرے اندر بھے ابھی تک نہیں نکلی ہے تو پھر قرآن کو بھی پڑھ لے، پھر حدیث کو بھی سن لے۔ میرا آقا علیہ السلام نے، میں دو ارشاد یعنی میں نے پیغام آپ تک پہنچائے ہیں کہ میرا آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ قیامت کے دن اگر تو چاہتا ہے کہ نیکی اور پردہ میرا وزنی ہو جائے، جھٹ جائے اور میری بخشش ہو جائے، تو میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا ما من شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامہ۔ کتنے پیارے الفاظ ہیں میرا آقا علیہ السلام کے۔ اگر قیامت کے دن، اگر بات پہ غور کریں، میں اینڈ کرنے لگا ہوں، آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تو یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن میزان پر سب سے جو میرا وزنی عمل، جس کے جو میرا پلڑا جھک جائے اور میری نیکیاں بڑھ جائیں اور میری بخشش ہو جائے، تو پھر آج یہ بات سننے توجہ سے تیرے اور میرے آقا علیہ السلام نے فرما دیا اصل میں کمال تقریر کرنا اور سننا نہیں ہے، کمال جمعہ نہیں ہے، کمال نمازیں نہیں ہے، کمال روزے نہیں ہے، کمال اللہ نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ آج دربار عالیہ صوفیہ آباد کی جامع مسجد سے یہ میرے آقا کے دو فرمان سن کے نکلے تو پھر خدا کی قسم زندگی کی آخری سانس تک تیرے چہرے پہ مسکراہٹ رہے، تیرے دل میں نرمی آ جائے، تیرے دل میں پیار آ جائے، پھر تیرے دل سے ہر چیز نکل جائے، پھر تیرے دل میں بس اللہ تعالیٰ اس کے معبود کی محبت پیدا ہو جائے۔ میں دوبارہ پھر دہرانا چاہتا ہوں، آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اگر میزان پر کوئی وزنی عمل ہے تو وہ حسن اخلاق ہے۔ یہ بات میں نے آپ تک پہنچا دی ہے۔ اب اگلی بات سن لیں، اگر تو چاہتا ہے کہ میں نفلی نمازیں بھی نہ پڑھوں، نفلی روزے بھی نہ رکھوں، فقط فرضی تک رہوں اور میں دن رات نفل پڑھنے والے اور روزے رکھنے والے ان کے درجے کو پہنچ جاؤں، تو پھر تیرے اور میرے آقا علیہ السلام نے تمہیں بھی اور مجھے بھی پیغام دے دیا ہے، اے میرے امتی پھر تو حسن اخلاق پیش کر، تیرے میں مسکراہٹ آ جائے، دل میں نرمی آ جائے، خیر سے جذبہ پیدا ہو جائے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے خوبصورت ارشاد فرما دیا، فرمایا ادھر کثرت سے وہ روزے بھی رکھ رہا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، تو کر بھی نہیں رہا، لیکن تیرے چہرے پہ مسکراہٹ کے بھی ختم نہیں ہوئی، خیر سے جذبہ کے بھی ختم نہیں ہوا۔ فرمایا پھر سن لے، میرا آقا فرمایا لا یبلغ به الدرجۃ صاحب الصوم والصلاۃ، پھر تو پہنچ جاتا ہے وہ روزہ اور نماز پڑھنے والے کے درجے کو پہنچ جاتا ہے۔ تو دوستو میں نے تھوڑے سے وقت میں